والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جتنی ساری نعمتوں سے اس کو مالا مال کیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور بلکہ اہم نعمت ہے گاڑی یعنی سواری کا ہونا۔ سواری چاہے موٹر سائیکل ہو، فور ویلر ہو، چاہے انسان جہاز میں سواری کر رہا ہو، تو اللہ رب العزت نے اس سواری کو انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، اس کو ارشاد اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے اس کے ذریعے سے کہ ہم نے اس کے لیے گاڑیوں کو یعنی سواری کو اس کے لیے ہم نے مسخر کیا ہے، گاڑیوں کو یعنی ان مشینوں کو اس کے لیے تابع کر دیا ہے، نہ کہ اس کو ان کے تابع کر دیا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ زخرف میں آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ جس وقت تم اس گاڑی پر بیٹھ جاؤ، جس وقت تم اس سواری پر بیٹھ جاؤ، تو اس وقت تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور کہا کرو کہ سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے اس اللہ کی ذات جس اللہ نے آپ کے لیے اس سواری کو مسخر کیا ہے، اس سواری کو آپ کے تابع بنا دیا ہے۔ آپ چاہیں تو رک جاتی ہے، آپ چاہیں تو بھاگتی ہے، تو جس اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے، آپ کہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم تو اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے میرے رب، یہ آپ نے اس کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اور حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی خوش بختی میں سے 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں سے نمبر 1 اچھی بیوی کا ہونا یعنی اچھی بیوی کا میسر ہونا، نمبر 2 نیک پڑوسی کا میسر ہونا، اور نمبر 3 کشادہ گھر کا ہونا، اور نمبر 4 جو فرمایا گیا ہے اچھی سواری کا ہونا۔ تو آپ کے پاس اگر اچھی سواری ہے تو وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو آپ کے لیے مسخر کیا ہے۔ دنیا میں 2.25 لاکھ ٹن کا جہاز بھی آسمانوں میں اڑتا ہے اور اس کو انسان اس کو چلاتا ہے اور انسان اس کو قابو میں کرتا ہے۔ 2 لاکھ ٹن اور وہ بھی آسمانوں میں فضاؤں میں وہ گھومتا رہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، عنایت ہے۔ اب یہ گاڑی جس بھی شکل میں ہو، بائک کی شکل میں ہو، سائیکل کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، فور ویلر کی شکل میں ہو، فارچونر کی شکل میں، جس شکل میں ہے، تو آپ کو اللہ کی اس نعمت کا ہمیشہ احساس رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات، جب اللہ رب العزت نے آپ کو اس نعمت سے مالا مال کیا ہے تو اس کے اصول و آداب کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت اس گاڑی سے متعلق، اس سواری سے متعلق آپ سے کل قیامت میں سوال ضرور پوچھیں گے، کیسے استعمال کیا تم نے اس کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ تکاثر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً ضرور بالضرور ہم آپ سے تمام نعمتوں کے بارے میں بھی کل قیامت میں پوچھیں گے، اس کا تم نے کیا کیا۔ تو جب سواری آپ کے پاس آ گئی، یہ اللہ کی نعمت ہے آپ کے پاس، اس سواری کا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ ٹھیک جس طرح گاڑی نعمت ہے، اسی طرح آپ کی آنکھیں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے پیر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک، اور آپ کے جیب میں پیسہ ہے جس سے آپ گاڑی میں پیٹرول اور ڈیزل ڈالتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نعمت ہے۔ اس لیے آپ نے دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ نے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ تو جب آپ گاڑی لے کر اپنے گھر کے گیٹ سے باہر نکلیں گے تو آپ نے اپنے قرآن کریم یا اپنے رب رحمان سے پوچھنا ہے کہ میرے رب، آپ نے تو مجھے گاڑی کی نعمت دی ہے، اب میں سفر کرنے جا رہا ہوں، میں مکہ جا رہا ہوں، میں مدینہ طیبہ جا رہا ہوں، میں سری نگر جا رہا ہوں، میں دلی جا رہا ہوں، مجھے کیسے جانا ہے؟ تو آپ کا رب آپ سے ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم اکڑ کے نہ چلنا، تم گھمنڈ سے نہ چلنا، تم غرور سے نہ چلنا۔ کیسے چلو گے یا اللہ، پھر کیسے چلوں گا میں؟
میں گاڑی سے جا رہا ہوں یا پیدل ہی جا رہا ہوں، کیسے چلوں گا میں میرے ربا؟ تو میرے رب رحمان ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے، رحمان کے نیک بندے وہ ہوا کرتے ہیں جب وہ چلتے ہیں تو وہ وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوں گے تو سنجیدگی اور وقار اور پوری متانت کے ساتھ آپ نے سفر کرنا ہوگا، بھاگنا نہیں۔ اور گاڑی پر بیٹھتے ہی آپ نے گھمنڈ اور غرور کی ٹوپی کو، ہیلمٹ کو سر پہ رکھتے ہوئے بس اس طرح بھاگنا نہیں ہے کہ آپ خود بھی پریشان ہوں اور آپ کی وجہ سے راستے کے دوسرے راہگیر جو ہیں وہ بھی پریشان ہوں۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں درمیانہ رویہ اختیار کرو، درمیانہ روی، اعتدال۔ روڈ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے، آپ اسپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں لیکن روڈ کلیئر نہیں، لوگوں کا اس راستے پہ آنا جانا ہے، تو اس وقت آپ نے اپنی رفتار کو کم کرنا ہوگا۔ اگر آپ گاڑی کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، یعنی گاڑی کا نقصان کر رہے ہیں، تو اللہ کی نعمت کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں پہ جو اسپیڈ ٹریفک اصولوں کے مطابق وہ لکھی رہتی ہے اکثر و بیشتر روڈوں پر کہ کہاں پر کون سی اسپیڈ، کس اسپیڈ سے آپ نے گاڑی چلانی ہے، تو اس اسپیڈ کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا۔ آپ خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں میں سے آپ شامل ہوں گے۔ تو وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، درمیانہ رویہ، اعتدال کے ساتھ آپ نے سڑک پہ چلنا ہوگا۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ٹریفک کے اصول و ضوابط کی پاسداری کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ ٹریفک اصولوں میں مثلا اپنی گاڑی کی رفتار کو مینٹین رکھنا، نمبر 2 سیٹ بیلٹ باندھنا، نمبر 3 ہیلمٹ باندھنا، نمبر 4 رات کو ڈپر کا استعمال کرنا، نمبر 5 موبائل فون پر یہ باتیں کرنا گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اور نمبر 6 ٹریفک سگنل جو ہیں ان کی رعایت نہ کرنا، اور نمبر 7 غیر محفوظ حالت میں گاڑی چلانا، نمبر 8 بے تحاشا ہارن بجانا، نمبر 9 کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر گاڑی چلانا۔ یہ ٹریفک اصولوں میں سے یہ ان کے اصول و ضوابط ہیں۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے یا پڑھانے جا رہا ہوں اور میں نے ہاتھ چھوڑ کر میں نے گاڑی چلانی شروع کی اور موبائل پر باتیں کر رہا ہوں، کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ واللہ ثم واللہ مجھے اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ مجھے میرا رب ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاکت والے ایکسیڈنٹ کے اسباب آپ اختیار نہ کرو۔ محافظ تو وہ اللہ رب العزت ہیں۔ آپ نے گاڑی پر چڑھتے ہی دعا بھی پڑھی، آپ نے صبح کو دعائے انس بھی پڑھی، لیکن گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا، راستے میں اللہ بچائے اگر آپ کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے، جائے کہ آپ نے صبح کو دعائے انس بھی پڑھی تھی، آپ نے اشراق کی 2 رکعتیں بھی پڑھی تھی، اور آپ نے سفر کی 2 رکعتیں بھی پڑھی تھی۔ سیٹ بیلٹ کا باندھنا بھی یہ غلط نہیں، یہ کوئی شرک نہیں، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور جب انہوں نے مصافحہ بھی کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ماوے گفتگو ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے سواری جو تھی اس کا کیا کیا تم نے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا نام لے کر میں نے اس کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا، توکل کیا، بھروسہ کیا، اللہ کے بھروسے پہ میں نے اس کو باہر چھوڑ دیا مسجد کے باہر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عقل ثم توکل، پہلے سواری کو باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو گاڑی کا سیٹ بیلٹ باندھنا یہ عقل ہے، اور ثم توکل علی اللہ، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ چلیں، چاہے آپ 20,000 کی اونچائی پہ چڑھ رہے ہیں، 30,000 کی اونچائی پہ آپ چڑھ رہے ہیں اور لداخ جیسے بھیانک راستوں کو آپ طے کر رہے ہیں، لیکن سیٹ بیلٹ باندھنا یا اسی طرح بائک پہ آپ سوار ہیں، ہیلمٹ نہیں باندھتے ہیں، صرف دعائے انس آپ نے پڑھی نہیں، دعائے انس بھی پڑھنی ہے،
اور سفر کی دعا بھی پڑھنی ہے اور سفر کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ہیلمٹ باندھ کر سفر نہیں کیا، راستے میں اگر آپ کے سر کو چوٹ لگتی ہے، سخت چوٹ لگتی ہے، زیادہ چوٹ لگتی ہے، تو ہیلمٹ نہ پہننے کا گناہ اور وبال آپ کے کھاتے میں آئے گا اور آپ پر آئے گا، اس لیے آپ نے اس کی بھی رعایت ضروری کرنی ہے، ہیلمٹ باندھ کے آپ گھر سے نکلیں۔ ٹھیک اسی طرح موبائل فون پر جب آپ بات کریں گے، آج کل کے بڑے اینڈرائڈ فون جو ہیں بعض اوقات دونوں ہاتھوں سے نمبر تلاش کرنا پڑتا ہے، میسج کرنی پڑتی ہے، اور ایک آدمی گاڑی بھی چلا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اس درمیان اگر اس کو کوئی حادثہ ہو، یا تو گاڑی کو آپ روک دیں، اچھے سے آپ اطمینان سے بات کریں۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں آپ یہ ہڑبڑی نہیں دیکھیں گے، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ ابن شمائل ترمذی میں دیکھیں آپ، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر کیا ارشاد ہے، اذا اقبل اقبل واذا ادبر ادبر، جب سامنے چلتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہو کر سامنے کی طرف چلتے تھے، اور جب پیچھے مڑنے کی حاجت ہوتی تو آپ علیہ السلام جلدی جلدی پیچھے اس طرح سر نہیں کرتے تھے، پورا آپ علیہ السلام دائیں طرف بائیں طرف، پیچھے اگر مڑنا ہوتا تو پوری طرح مڑتے، آدھا نہیں مڑتے تھے۔ تو کیا آپ نے موبائل پر بات کرنی ہے تو حضور کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ نے گاڑی کو سلو کرنا ہوگا، سائیڈ میں کرنا ہوگا، اور نمبر تلاش کریں، آرام سے بات کریں آپ۔ تو بہرحال دونوں ہاتھ چھوڑ کر اگر آپ موبائل کے ساتھ کوئی میسج کر رہے ہیں یا میسج پڑھ رہے ہیں یا آپ فون کر رہے ہیں، تو اگر اس درمیان حادثہ ہوتا ہے تو اس کا گناہ اور وبال یقیناً آپ پر بھی آئے گا۔ اسی طرح ایک اور بات ہے، رات کو ڈیپر کا استعمال کرنا۔ آپ تو جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، آپ نے عشاء کی نماز اگلے والے اسٹاپ پہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے ڈپر کا استعمال نہیں کیا، ایک سامنے والا جو سامنے آ رہا تھا اس کی آنکھوں پہ اس کی اتنی تیز لائٹ جب پڑی اس کی آنکھوں میں، اس کو راستہ نظر نہیں آیا اور اس بیچارے کا حادثہ ہو گیا۔ آپ نے حادثہ نہیں کیا اس کے، لیکن آپ کی تیز لائٹ کی وجہ سے، اور آج کل تو عجیب مصیبت ہے کہ ڈبل لائٹیں اور اتنی بھیانک لائٹیں کہ انسان کی آنکھ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، پورا اندھیرا ہو جاتا ہے لائٹوں سے، جس کو ہمارے یہاں دوش بولتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی ڈفر نہ کرنے کی وجہ سے اگر کسی کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ پر اس کا وبال یقیناً آئے گا۔ ٹھیک، مقدار سے زیادہ اسپیڈ کو مینٹین رکھنا، اس میں بھی اگر آپ رف ڈرائیونگ کرتے ہیں، بہت تیزی سے آپ گاڑی چلاتے ہیں، تو اس میں حادثہ اگر ہوتا ہے تو یقیناً آپ پر اس حادثے کا وبال آئے گا۔ کیوں؟ تیز نہیں، آپ ٹریفک اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ اس اسپیڈ کو مینٹین رکھنا۔ ٹھیک، پھر ایک اور بات ہے کہ ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں، ان کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیوں ہے وہ سگنل اس لیے تاکہ آپ کی بھی جان بچ جائے اور دوسری کی بھی جان بچ جائے۔ یہ دونوں پارٹیوں کی جان کو بچانے کے لیے ٹریفک یہ سگنلز لگائے جاتے ہیں۔ اور میں عجیب واقعہ بتاؤں، بنگلور میں میں رات کے 2 بجے سفر کر رہا تھا، گڈ ڈرائیو کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ آگے بالکل کوئی روڈ سارے خالی ہیں لیکن ریڈ لائٹ چالو تھی، تو بالکل ہم نے بسم اللہ کر کے آگے چلے گئے، لیکن بس اللہ کا کرنا تھا، دوسرے ڈرائیور نے بھی شاید یہی سمجھا کہ رات کے 2 بجے ہیں، روڈ خالی ہے، چلو اس کو یہاں پہ رکنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس اللہ رب العزت نے کس طرح دونوں گاڑیوں کو ٹکر لگنے سے بچایا، بس وہ میرے رب کا فضل تھا، کرم تھا، عنایت، اور ہماری قسمت تھی، ورنہ غلطی ہماری تھی کہ رات کے 2 بجے ہی تو اس وقت بھی آپ نے گاڑی کے یعنی ٹریفک سگنل کو آپ نے پورا اس کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی گاڑی کو آپ نے آگے لے جانا ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح غیر محفوظ حالت میں آپ گاڑی نہیں چلائیں گے۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کے پیٹ میں حد سے زیادہ پین ہے، آپ کے آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، تو آپ گاڑی نہیں چلائیں گے۔ کیوں؟ آپ میں عذر ہے۔ تو اگر آپ اس وقت بھی اسی طرح گاڑی چلاتے ہیں تو اللہ بچائے اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس حادثے کا وبال آپ پر بھی آئے گا۔ ٹھیک، دونوں ہاتھ چھوڑ کر بھی بعض اوقات لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ کو تو یہ تو بچوں میں زیادہ فیشن ہوتا ہے، کچھ کو ڈرانے کے لیے، کچھ کو دھمکانے کے لیے، حالانکہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يروع مسلما، مسلمان کے لیے قطعاً یہ جائز نہیں کہ کسی مسلم کو ڈرانے کے لیے اس کو ڈرائے۔ کیوں ڈرائیں گے ہم؟ اس لیے
میری گزارش ہے، میں بہت ہی بڑا مشکور ممنون ہوں آر ٹی کشمیر جناب محترم بخاری صاحب کا کہ انہوں نے آج یہ مجلس منعقد کی اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ اس موضوع پر تھوڑی سی کچھ گفتگو کریں. تو بس میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان یعنی کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے اعضاء سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. تدبیر کو اختیار کرنا گناہ نہیں. اللہ اکبر. مجھے ابن حبان کی ایک روایت یاد آ گئی. حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو رات بھر کھلی چھت کے نیچے سو گیا، یعنی مکان کے اوپر لینٹر پر، سلیب پر وہ سو گیا، اس کے چاروں طرف دیواریں نہیں تھی، سو گیا اس کے اوپر وہ، اگر وہ رات کو چھت سے نیچے گر گیا تو اللہ کا ذمہ اسے ساقط ہو جاتا ہے. یعنی اس کو تدبیر کرنی چاہیے تھی کہ اگر میں رات میں نیند میں اچانک کھڑا ہوا، میں گر نہیں سکتا ہوں، تو کھلی چھت کے نیچے آپ اس طرح نہیں سو سکتے ہیں. اگر سو رہے ہیں تو آپ نے کچھ چاروں طرف سے کچھ نہ کچھ انتظام کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ نیند کے نشے میں، نیند کا نشہ غالب تھا، نیند کا خمار غالب تھا، آپ کھڑے ہوئے اور بالکل ایک دو قدم آپ نے باہر مطلب آگے چلے آپ اور آپ اوپر سے نیچے گر گئے. تو تدبیر اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے. جب آپ روڈ پہ آ جائیں تو پورے وقار کے ساتھ، جو میں نے آیت بھی ابھی پڑھی تھی کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کیا وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے نیک بندے راستے کو عبور کرتے ہیں، راستے پہ چلتے ہیں. اور ٹریفک اصول اسی لیے وضع کیے گئے ہیں، ان کو بنایا گیا ہے تاکہ ڈرائیور خود بھی بچ جائے، اس کی گاڑی بھی بچ جائے، اور اس کی وجہ سے تیسرا راہگیر بھی بچ جائے. جب آپ متانت اور وقار کے ساتھ چلیں گے، مثلا آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہی جانا ہے، آپ بائک سے جا رہے ہیں، 4 ویلر سے جا رہے ہیں، آپ تو بارش ہو رہی ہے، آپ بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، مگر آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، ممکن ہے آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے 10 نہیں 20 لوگوں کے کپڑے گندے ہو جائیں ان چھینٹوں کی وجہ سے. آپ تو بھاگ رہے ہیں، پوری بارش میں آپ بھاگ رہے ہیں، آپ کو تو چھینٹیں نہیں لگ رہی ہیں، لیکن جو بیچارہ راہگیر ہے، پیدل چلنے والا جو آدمی ہے، ممکن ہے کہ اس کے ناک میں، کان میں، آنکھوں میں وہ کیچڑ چلا جاتا ہے، اور آپ جا کر فوراً گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور اللہ اکبر مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یقیناً آپ اس طرح کی ڈرائیونگ کرنے سے آپ یقیناً گنہگار ہو جائیں گے. ٹھیک اسی طرح جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اس وقت آپ نے گھارن کا بیجا استعمال نہیں کرنا ہوگا. بہت سارے بیمار گاڑیوں میں ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہارن پہ پورا اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. وہ گھمنڈ کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے. نہیں، اتنا نہیں، آپ اشارہ دے دو. اب مثلا آج کل کی وہ شاید پڑوس ملکوں سے کچھ وہ اس طرح کی گاڑی کے ہارنیں اس طرح کی آئی ہیں، یا وہ چائنیز ہارنیں اس طرح کی آئی ہیں. آپ نے کتے کو بھگانا تھا راستے سے، آپ نے ہارن پہ کلک کیا، یعنی آپ نے اس کو دبایا ہوگا، تو وہ ہارن جو ہے 25 سیکنڈ تک چالو رہتی ہے، اور پورے محلے میں، گلیوں میں آپ پورا ہنگامہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ آپ جناب تشریف لے جا رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے ہارن کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ تب تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جبکہ آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان، آپ کے دوسرے ایکٹیویٹی سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، تب تک آپ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے، کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو ہارن کا بیجا استعمال نہیں کریں گے آپ. ٹھیک. ایمبولینس کو جگہ دے دینا، ایمبولینس گاڑی ہے، ایمرجنسی ہے، وہ پیچھے ہارن دے رہی ہے آپ کو، آپ جگہ نہیں دے رہے، نہیں آپ اس کو جگہ دے رہے ہیں. حتیٰ کہ اسی کو نہیں، اگر کوئی بھی شخص آپ کو سائڈ مانگ رہا ہے، اس کو جلدی ہے، آپ 40 کی اسپیڈ سے چل رہے ہیں اور اس نے 60 کی اسپیڈ سے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی ایمرجنسی ہے، وہ آپ سے سائڈ مانگ رہا ہے اور آپ اس کو دے نہیں رہے ہیں. کیوں؟ آپ نے سائڈ شیشے میں دیکھ کر دیکھا کہ اچھا وہ تو 20,000 کی گاڑی ہے، میرے پاس تو 20 لاکھ کی گاڑی ہے، میں اس کو سائڈ کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ، میرے قرآن نے کیا کہا؟ واللہ یہ ٹریفک اصول قرآن کریم سے بہت سارے اصول لگتا ہے کہ وہی سے نکالے گئے ہیں. تو جب وہ آپ سے سائڈ مانگنے کے لیے آپ کو اشارہ کرے
آپ اگر جگہ اس کو دے دیں گے. قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اور جب تم سے کوئی یہ کہے، آنے والا، پیچھے آنے والا آپ سے کہے کہ بھائی جگہ دے دو تھوڑی سی، میں بھی گزرنا چاہ رہا ہوں، میں بھی بیٹھنا چاہ رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے جگہ بنا دو. اللہ تمہارے لیے جگہ بنا دے گا. جہاں آپ جا رہے ہیں اللہ آپ کے کام میں آپ کو وسعتیں دے گا، راحتیں دے دے گا. آپ اس کو تو دے دو. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ہمارے نوجوان بچے اپنے جذبات میں اس طرح آ کر نہ جانے کن خیالات میں آ کر بالکل سائڈ میں دے دیتے ہیں. نہیں، جب بھی آپ سے کوئی سائڈ میں، آپ اس کو دے دو. اور پھر اگر کوئی شریر ہے جو سائڈ مانگ رہا ہے، اس کو کوئی ایمرجنسی نہیں لیکن اس کی عادت ہے، تو تب بھی ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو جگہ دے دو. وہی اس کیا یمشون علی الارض ہونا. اس کے بعد کیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ شریر، یہ لفنگ بچہ آپ اس سے سائڈ مانگ رہا ہے، آپ دے ہی نہیں رہے ہیں. قرآن نے کہا یہ جاہل ہے، ان پڑھے بیچارہ، آپ سے اعراض کرنا، لڑنا چاہ رہا ہے، تو آپ اس کو السلام علیکم کرو، سائڈ ڈپر مارو، بسم اللہ، آپ چلتے بنو، آپ رک جائیں. تو قرآن کریم نے گاڑی کے چلانے کے سارے اصول و ضوابط بیان کیے ہیں. افسوس ہے کہ ہم ان چیزوں کو لیتے نہیں، اس پہ غور نہیں کرتے ہیں. ہم نے باہر کے کئی ملکوں میں دیکھا، افریقہ میں کیسے کرمنل لوگ رہتے ہیں، ہم نے وہاں دیکھا کہ گاڑیوں کے ہارن کی تو بالکل سنی نہیں کہیں پہ ہم نے ہارن. جب کہیں پہ مجبوری میں بس معمولی سا، ہمارے یہاں تو ایک گاڑی، اچھا ایک گاڑی نے، ایک آدمی نے راستہ جام کر رکھا ہے اور دوسرا ہارن کر رہا ہے، پھر پیچھے جتنی ساری گاڑیاں تمام ہارن 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 ہارن، پورا ہنگامہ. نہیں، راستہ جو ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست آیا تو آپ اس دوست کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، پیچھے ٹریفک جام ہو رہا ہے، نہیں آپ کے لیے اجازت نہیں، آپ سائڈ میں ہو جائیں اور پھر اپنے دوست سے آپ اچھی طرح سے. تو رانگ پارک نہ کریں آپ اپنی گاڑی کو، کسی کے گیٹ کے سامنے آپ گاڑی کھڑی نہ کریں. آپ اس نے بیچارے نے باہر نکلنا ہے، کسی گاڑی کے پیچھے اس طرح ملا کر آپ گاڑی کھڑی نہ کریں، اس بیچارے نے نکلنا ہے لیکن وہ آپ کے انتظار میں آدھا گھنٹے تک بیچارہ بیٹھا ہے. بڑا پریشان ہے کہ وہ حضرت کب باہر آئیں گے، تب جا کر وہ مجھے کیا کریں گے، مجھے کیا نام، وہ گاڑی ہٹائیں گے، میں اپنی گاڑی کو باہر نکالوں گا. دین اسلام نے لا ضرر ولا ضرار، کسی کو مت ستاؤ، کسی کے لیے تکلیف مت بنو. آپ تکلیف، انہیں اذیت اور یا دل میں کرن کی آپ وجہ کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے تمام گاڑی والے حضرات سے، میں خود بھی گاڑی چلاتا ہوں تو سب سے گزارش ہے، میں خود بھی انشاءاللہ عمل کروں گا کہ کیا اپنی گاڑی چلانے سے آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور ایک گزارش اور ہے کہ بعض اوقات تو گاڑی والا تو پریشان نہیں کر رہا ہے لیکن راستے والا پریشان کر رہا ہے. مثلا کسی نے اپنے گیٹ کے باہر اور پتھر 4 5 10 15 رکھ دیے، اب گاڑی والا آ گیا، بیچارہ ان کے ساتھ ٹکرا گیا. نہیں، راستے کو آپ نہیں روک سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو عجیب مصیبت ہے، عورتوں کو گھر میں بجلی نہیں، ان کو گھر میں پانی نہیں، وہ آئیں اور انہوں نے باہر روڈ کو بلاک کر دیا کہ پہلے ہمیں پانی دے دو. یہ شرعن جائز نہیں ہے، روڈ بلاک کرنا قطعاً جائز نہیں. حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں راستے میں رکنے کی حاجت ہو، کھڑا ہونے کی حاجت ہو، آپ کنارے پہ یا آپ کھڑے ہو جائیں، راستے کو اپنا حق دے دو. یہ عوام کی پراپرٹی ہے لیکن آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. گیٹ تک تو آپ کا اپنا ہے لیکن آپ نے باہر بھی 5 فٹ اور گے رکھے ہیں، آپ نے اسے پتھر ڈال رکھے، یہ جائز نہیں ہے. اور روڈ بلاک کرنا جائز نہیں ہے کہ آپ نے پانی کے لیے یا بجلی سپلائی کے لیے آپ نے احتجاج کے طور پر روڈ کو بلاک کیا ہے. تمہیں تو بجلی چاہیے لیکن وہ جو ٹریفک جیم ہوا ہے اس میں ایک آدمی، اس کو بیچارے کو جان کا مسئلہ ہے، وہ مر رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور دوسرے آدمی کو اور کوئی ایمرجنسی ہوگی، ہزاروں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور ہماری مائیں بہنیں اکثر و بیشتر پھر روڈ بلاک کرتے رہتے ہیں. نہیں، یہ احتجاج روڈ بلاک کرنے کا شرعاً ٹھیک نہیں ہے. آپ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس کے حکمران ہیں، ان کے سامنے آپ جا کر کچھ بھی احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کو یا اس کی اجازت ہے، اپنا عذر، اپنا درد بیان کرنے کا آپ کو اجازت ہے شرعاً، لیکن طریقہ کار یہ غلط ہے، راستہ آپ نہیں روک سکتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 لعنتی شخصوں سے بچو.
دو لعنتی شخصوں سے بچو. ایک وہ لعنتی شخص ہے جو راستے میں پیشاب کرتا ہے, اور ایک وہ لعنتی شخص ہے جو سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرتا ہے. اللہ اکبر من کل کبیرہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی ایمان ہے. تو آپ ہٹا نہیں رہے, آپ ڈال رہے ہیں. آپ گھر کے آنگن, گھر کے صحن کی برف آپ اٹھا کے مین روڈ پہ ڈالتے ہیں, گھر کے اندر کوڑا کرکٹ اٹھا کر آپ روڈ پہ ڈالتے ہیں. نہیں. اور بہت سارے بیچارے ناسمجھ اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ گھر سے باہر گلی میں جا کر پاجامہ کھولتے راستے میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اس اللہ کے بندے کو شرم نہیں آتے, بہنیں گزرتی ہیں, بچے گزرتے ہیں, اس بیچارے کو احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع کیا ہے. اندر ٹوائلٹ ہے, اندر واش روم ہے, اندر انتظام ہے, لیکن اندر نہیں بیٹھے گا, جا کر باہر گلی میں پاجامہ کھول کے راستے پہ بیٹھ جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے پہ پیشاب کرنے سے سخت منع فرمایا ہے. حالانکہ وہ انسان کی ضرورت ہے, لیکن راستے کو ملوث نہیں کر سکتے آپ. تو راستے میں کوڑا کرکٹ بھی نہیں ڈال سکتے آپ, راستے کو آپ بلاک نہیں کر سکتے آپ, رانگ پارکنگ میں آپ اپنی گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ آپ نے گاڑی کھڑی کی, ممکن ہے آپ تو اندر مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن گاڑی غلط جگہ آپ نے کھڑی کی, ممکن ہے شاید 50 گاڑیاں, 50 لوگ, ہزاروں, سینکڑوں لوگ بھی ہزاروں میں بن سکتے ہیں, وہ بیچارے پریشان ہو سکتے ہیں آپ کی 2 رکعت نماز کی وجہ سے. نہیں, حضرت محمد رسول اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو وہ کہہ دیتے ہیں, اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ فرشتوں اس کی نماز اس کے چہرے پہ مار دو. اس لیے آپ نے کسی کے لیے تکلیف دہ ثابت نہیں ہونا ہے. اور ایک حدیث مجھے اخیر میں یاد آ گئی, نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا, جو لوگ اللہ رب العزت ان لوگوں کو عذاب دیں گے جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں. بالفاظ دیگر اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ ان لوگوں کو پریشان کریں گے جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ اس کو تکلیف دے دیتے ہیں. اس لیے نبی برحق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو راستے میں لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس پر لوگوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے. یہ بھی فرمایا آپ علیہ السلام نے. اس لیے ایک بات اور مجھے یاد آ گئی, اللہ رب العزت, پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے, محترم بخاری صاحب کو, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں. کیا کہ پولوشن والی گاڑی, پولوشن زیادہ چھوڑ رہی گاڑی, آپ تب بھی اس کو چلا رہے ہیں. نہیں, آپ چلا رہے ہیں دینی کام میں ہی, مثلا آپ نے کسی ضروری کام میں گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن آپ کو پتہ نہیں آپ کی گاڑی کے پولوشن کی وجہ سے, پولوشن اس کا انکنٹرول ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے کسی آدمی کو 10% انفیکشن ہو گیا اس کی چھاتی پہ, یقیناً اس کا وبال بھی آپ پر ہوگا. تو گاڑی کا پولوشن مینٹین رکھنا, اور اسپیڈ کو مینٹین رکھنا, اور ہیلمٹ باندھ کے گاڑی چلانا, موبائل فون پر گفتگو نہ کرنا, سیٹ بیلٹ باندھنا, رات کو ڈپر کا استعمال کرنا, تیز ڈرائیو نہ کرنا, ٹریفک سگنلز کی رعایت کرنا, ہاتھ چھوڑ کر گاڑی نہ چلانا, اونچی یعنی بے جا ہارن کا استعمال نہ کرنا, غیر محفوظ حالت میں گاڑی نہ چلانا, یہ سب دین میں داخل ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی اس بات کو آپ سب حضرات انشاءاللہ تعالی دل سے لے لیں گے اور اس پر عمل کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے بھی اچھی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.